بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ الدخان ایک ایسا دھواں جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج کل اٹھنے والا دھواں یعنی اسموک کیا وہی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا، تو ان میں سے ایک نشانی الدخان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی نشانی کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، الدخان ایک ایسا دھواں ہے جو کہ پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسا دھواں ہوگا جو کہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الدخان میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین، اس آیت کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو کفار قریش آپ کو جھٹلاتے اور آپ کی نافرمانی کرتے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کے خلاف دعا کی کہ یا اللہ انہیں 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر، کہ جیسے تو نے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ تو ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والوں کو قحط نے آ لیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک سے وہ اس حال کو پہنچ گئے کہ جب وہ اوپر نظر اٹھاتے، آسمان کو دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہوتا تھا، اور دوسرا قحط سے ان کی زمین خشک ہو چکی تھی اور اس سے جو مٹی اڑتی تھی اور وہ بھی کفار کو دھوئیں کی طرح ہی محسوس ہوتی تھی۔ جب بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ اپنے چھوٹے بڑے سب بتوں کے پاس گئے اور ان سے درد مندانہ التجائیں کی، لیکن سب بے سود گیا۔ تو آخر کار ابو سفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، آپ کی قوم بھوک سے ہلاک ہو گئی ہے، چنانچہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات بخشے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور بارش برسنے لگی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان کافی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کرونا جیسی وبا سے بھی باہر نکلے ہی تھے کہ اب ہمیں سموک یعنی فضائی آلودگی کا سامنا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ساری دنیا سے تمام وباؤں اور آفات کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، سورۃ الدخان کی اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس دھوئیں سے مراد کفار قریش پر آنے والا دھواں ہے، مگر کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دھواں وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جس سے مشرق اور مغرب بر جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن اور 40 رات رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہوگی جیسے زکام ہوتا ہے، جبکہ کافر بدہوش ہو جائیں گے۔ ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں میں سے دھواں نکلے گا۔ تو ناظرین،
آج کی ویڈیو کا ٹاپک دخان یعنی دھواں ہی ہے۔ ناظرین، آج کل جو سموک یعنی فضائی آلودگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ لوگ اس کو ہی دخان یعنی دھواں کہہ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ دھواں ہرگز نہیں ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بلکہ اس وقت ہم بہت بڑی فضائی آلودگی کا سامنا کر رہے ہیں، اور جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ زہر آلود ہے۔ تو ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ وہ دھواں کب ظاہر ہوگا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دھواں یجوج مجوج کے خاتمے کے بعد کسی بھی وقت نکلے گا۔ اس وقت کفار بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے۔ یہ ایسا دھواں ہوگا جو تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ تو ناظرین، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام آفات سے ہمیں بچائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔